السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ میں اس وقت کتاب پڑھتی تھی، لہٰذا کوئی بھی اس لمحے میری مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ تو پھر یہ بے وقت کی دستک مجھے اچھی خاصی کوفت ہوئی، تاہم میں نے نرم آواز میں کہا کہ آ جائیے۔ میں کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر چند لمحوں تک منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، مگر کسی نے بھی اندر نہیں جھانکا۔ کوئی ملازمہ ہوں گی، شاید میرے دیر سے جواب دینے پر واپس چلی گئی۔ یہ سوچ کر میں دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ لمحہ بلمحہ آگے بڑھتی کہانی بڑے دلچسپ موڑ پر پہنچی تو دوبارہ دستک نے مجھے شدید جھنجھلا دیا۔ ارے بھائی، کون ہے؟ آ جاؤ اندر۔ چند لمحے خاموشی رہی، دروازہ کھلا مگر کوئی اندر نہ آیا۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ دروازہ کس نے کھولا تھا؟ اور اگر کسی کو اندر نہیں آنا تھا تو بھلا دستک دے کر دروازہ کھولنے کی کیا تک تھی؟ عجیب بے وقوف ملازم ہے۔ میں نے غصے میں آ کر باہر نکل کر دیکھا، راہداری خالی تھی۔ عجیب بات تھی، دستک تو یہ کہہ کر بھی نظر انداز کیا جا سکتا تھا کہ شاید یہ میرے تخیل کا کرشمہ ہو، مگر دروازہ کھلنا کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے دروازہ کھلنے اور میرے اٹھنے کے درمیان کا وقفہ 1 منٹ سے کچھ کم ہوگا۔ اتنی سی دیر میں اس طویل راہداری کو پار کر کے نکل جانا بھی ممکن نہیں تھا۔ خیر، میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑا، کرسی پر بیٹھ کر دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ چند پل گزرے ہوں گے، اس بار زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہو گیا۔ میں اس دھماکے سے بری طرح اچھل پڑی اور مجھے تاؤ آ گیا کہ آخر کون تنگ کر رہا ہے۔ میں نے باہر جھانک کر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ کون ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے؟ سامنے آؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گی۔ جواباً مجھے عجیب ہنسی کی آواز سنائی دی، گویا کوئی مجھے بیوقوف بنا کر ہنس رہا تھا۔ میں نے آس پاس دیکھا، میں ہنسی کے مرکز کو کھوج رہی تھی، اور مجھے شدید حیرت تب ہوئی جب میں نے سامنے کی دیوار میں سے یہ آواز سنی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیوار پر بنی پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ میرا نام نازنین ہے۔ میرا تعلق ایک بہت اچھے اعلیٰ گھرانے سے ہے۔ ہمارے بزرگ بڑی ریاست کے حکمران تھے۔ ریاست کا نام شجاع گڑھ تھا۔ اب اگرچہ وہ ریاست نہیں رہی، مگر ہماری جاگیریں ابھی بھی اتنی ہیں کہ ہم نواب ہی کہلاتے ہیں۔ میرے والد نواب شمس الزماں ایک بے حد باوقار اور رکھ رکھاؤ والے انسان ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ اب تک پرانے خیالات کی حمایت کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں عورتوں کو 7 پردوں میں چھپے رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے محل نما حویلی میں مردانہ اور زنانہ حصے قطعی الگ ہیں۔ صرف اتنا نہیں، حویلی کے زنانہ حصے میں کسی مرد ملازم کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہاں یا تو عورتیں بطور ملازمہ رکھی جاتی ہیں یا پھر خواجہ سرا۔ اتنے پرانے خیالات کا ہونے کے باوجود عورتوں کی تعلیم و تربیت میں دلچسپی ہے۔ خاص طور پر اپنے اپنے فن میں کامل استادوں کو بلایا جاتا ہے اور بہت زیادہ معاوضے پر رکھا جاتا ہے۔ میں نے بھی ہوش سنبھالنے کے بعد کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھی، مگر مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میں بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ مجھے گھومنے پھرنے کا شوق تھا، مگر میری ہر فرمائش پوری ہونے کے باوجود مجھے گھومنے پھرنے کی اجازت بابا نے نہ دی۔ اس بات پر میں نے کئی بار ان سے لڑائی کی، مگر ان کا جواب ہمیشہ انکار میں ہوتا۔ کچھ دن تک تو میں خاموش ہو گئی، مگر پھر فارغ بیٹھ کر تنگ ہونے لگی۔ میں نے حویلی کے باورچی خانے میں دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ملازمین پورا دن باورچی خانے میں ہوتے۔ میں نے کھانا پکانے والی خالہ رشیدہ کی بیٹی سے دوستی کر لی تھی۔ وہ میری ہم عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ اکثر حویلی میں آتی رہتی۔ اس کا نام ریشمہ تھا۔ میں بہت جلد اس کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ ایک دن ریشمہ حویلی میں آئی تو میں نے ملازمہ کو بھیج کر اسے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ میں اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ اندر۔ آپ نے مجھے بلایا؟ ریشمہ نے آ کر پوچھا۔ میں نے کہا، ہاں میں نے بلایا تھا کیونکہ مجھے باہر جانا ہے، کیا تم مجھے لے جاؤ گی؟ ریشمہ نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ پھر گیا ہو۔ ارے ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ گھبرا کر بولی، میں کیسے لے جاؤں؟ نواب صاحب تو میری چمڑی ادھیڑ دیں گے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، ارے انہیں بتائے گا کون؟ مگر ریشمہ نے اس کی بات کاٹ کر جلدی سے کہا، کچھ نہیں ہوگا، میں سب ڈھانپ لوں گی، میں چہرہ چھپا لوں گی، کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ مگر ریشمہ بی بی، محافظ آپ کو آپ کے کپڑوں سے پہچان جائیں گے، وہ ہم دونوں کو وہیں روک کر نواب صاحب کو اطلاع دے دیں گے، اور اس سے آگے کا تصور ریشمہ کے لیے نہیں، میرے لیے بھی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔
اچانک میرے ذہن میں ترکیب آئی۔ میں نے اسے اپنے سامنے کھڑا کر کے غور سے دیکھا، مسکرا کر اسے اپنی ترکیب بتائی۔ یہ سن کر وہ آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ ارے نواب صاحب کو پتہ چلا تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا ارے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، بس جیسا کہتی ہوں ویسا ہی کرنا۔ ریشما کے پاس میری بات ماننے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ بے چینی میں سر ہلاتی چلی گئی اور میں اس کا اور اگلے دن کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن وہ آئی تو باقی ملازماؤں سے نظر بچا کر سیدھی میرے پاس آئی۔ اس کے بغل میں ایک گٹھڑی دبی ہوئی تھی۔ میں نے بے چینی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس نے گٹھڑی کھول دی۔ میرے کہنے کے مطابق وہ اپنے کپڑے اور بڑی سی شال لے کر آئی تھی۔ بس یہی ایک طریقہ تھا جس پر عمل کر کے میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر حویلی سے جا سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے۔ ریشما کے کپڑے مجھ پر فٹ آئے تھے۔ میں نے اوپر سے اس کی بڑی سی چادر اوڑھ لی اور پلو سے چہرہ ڈھانپ لیا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر آ گئی۔ ریشما جلدی سے میرا ہاتھ تھام کر حویلی کے صحن میں آ گئی۔ اب کیسے جائیں؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس نے مجھے وہیں رکنے کا کہا اور گیٹ کے باہر جھانکنے لگی۔ گارڈز ذرا دور ٹہل رہے تھے۔ وہ چند لمحے تو ان میں سے ایک کے ساتھ یوں ہی گپ شپ کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے غیر محسوس طور پر مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں تیز تیز قدموں سے سڑک پار کرنے لگے۔ ریشما میرا ہاتھ پکڑے قصبے کی پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ دوپہر تک ہم گھومتے رہے اور پھر ہم نے قصبے سے باہر کا رخ کیا۔ یہاں برگد کے سالوں پرانے پیڑ تھے۔ میں ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ تیز ہوا کے باعث میرے بال اڑائے جا رہے تھے اور ہوا کے تیز جھونکے رخساروں کو بوسے دیتے گزر رہے تھے۔ سرما کی دھوپ اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کی کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دی، نازنین۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ ریشما کو دیکھا، وہ قریب ہی بیٹھی تھی اور میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے تعجب سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بی بی جی، تم نے ابھی میرا نام لیا تھا؟ ارے نہیں تو، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ اچھا، تو شاید میرے ہی کان بج رہے ہوں گے۔ میں نے مسکرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور اسی لمحے میری ناک سے ایک تیز خوشبو ٹکرائی جو پہلے نہیں سونگھی تھی۔ میں چند لمحے تک اس خوشبو کو سانسوں میں اتارتی رہی اور پھر آنکھیں کھولیں اور پھر خوشبو کا مرکز کھوجنے لگی۔ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کیسی خوشبو بی بی؟ کیا تمہیں یہ خوشبو محسوس نہیں ہو رہی؟ نہیں تو، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ میں نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریشما یہ بات سن کر کچھ ڈری ڈری نظر آنے لگی۔ چلیں بی بی، یہ پیڑ غیبی مخلوق کے ٹھکانے ہوتے ہیں اور مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ تبھی وہ مجھ سے اصرار کرتے ہوئے بولی، آپ چلیں، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے۔ نواب صاحب آنے والے ہوں گے، اگر انہوں نے آپ کو کھانے کی میز پر نہ دیکھا تو کیا ہوگا؟ میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اتنے دن بعد آئی ہوں، ابھی سے واپس چلے جائیں۔ ارے پھر کبھی آئیں گے نا۔ اس نے ایسی جلدی مچائی کہ مجھے مجبوراً آنا پڑا اور ہم واپس اسی طرح اندر آ گئے۔ گارڈ مجھے میرے لباس کی وجہ سے کوئی ملازمہ ہی سمجھے تھے، کسی کو کوئی شک نہیں تھا۔ حویلی میں آ کر میں نے شال اتاری، کمرے میں آ کر میں نے کپڑے بدلے اور کھانے کے لیے باہر آ گئی۔ دادی جان نے مجھے آتے دیکھا تو کہا، آ گئی میری شہزادی بیٹی۔ جی دادی، دادی نے مسکرا کر کہا، آج میں نے خاص تمہاری پسند کی بریانی بنوائی ہے۔ بریانی کا سن کر میں خوش ہو گئی اور دادی کو گلے لگایا۔ ایک آپ ہی تو ہیں دادی جان جنہیں میرا خیال ہے، آپ کتنی اچھی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے کنکھیوں سے بابا کو دیکھا اور بابا نے ایک ناراض نظر مجھ پر ڈالی اور کہا، یہ تم ایک معمولی بریانی پر اتنی خوشی ظاہر کر رہی ہو جیسے پہلے کبھی بریانی نہیں دیکھی، اور کہیں سے نہیں لگتا تم ایک نواب کی اکلوتی بیٹی ہو۔ میں نے خفگی سے بابا کو دیکھا۔ دادی جان بھی ناراضگی سے بابا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے خفا دیکھ کر دادی نے کہا، ارے بچی ہی تو ہے، اگر خوشی کا اظہار کر لیا تو کیا ہو گیا؟ بابا اٹھ کر میرے پاس آئے مگر میں نے چہرہ موڑ لیا۔ مجھے ایسا کرتے دیکھ کر بابا نے مسکرا کر کہا، اماں جان آپ کی بات ٹھیک ہے، مگر یہ لڑکی خیال نہیں رکھتی کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے خفا لہجے میں کہا، بابا جانی، میں آپ کی سوچ سے مختلف سوچ رکھتی ہوں۔ میں نواب زادی ہوں مگر عام انسانوں جیسی ہوں۔ انہوں نے مجھے گھورا اور چپ چاپ کھانے لگے۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئی۔ بابا کبھی میری اس بات پر متفق نہیں ہونے والے تھے۔ میں نے خوب کھانے سے انصاف کیا اور کمرے میں لا کر لمبی تان کر سو گئی۔ تھکن سے جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ سوئی تو آنکھ شام کی اذان پر کھلی۔ آج کے دن کی جو چند گھڑیاں باہر گزاری تھیں، اس سے جو خوشی کا احساس ہوا تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ بے چینی سے کل کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن
کل کی طرح ریشما پھر میرے کمرے میں آ گئی۔ چونکہ دادی جان سے بات کر کے میں نے ریشما کو اپنی خاص ملازمہ کے طور پر تعین کر دیا تھا، تو اسے باقی کاموں سے چھٹی مل جایا کرتی۔ میں نے ریشما کے کل والے کپڑے دوبارہ پہن لیے اور ہم باہر نکل آئے۔ آج گھر پر ریشما کے ساتھ ایک لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ ریشما نے گھبراتے ہوئے کہا، یہ میرا خالہ زاد ہے۔ آذر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آذر یکٹک مجھے دیکھتا رہا۔ میں اس کے دیکھنے سے گھبرا گئی۔ ریشما نے اسے گھورا۔ اس کے بلانے پر وہ چونک گیا اور بولا، میں چند دن کے لیے شہر سے خالہ کے پاس رہنے آیا ہوں۔ پھر میں نے ریشما سے کہا کہ اسے سمجھا دو، ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتائے ورنہ ہم جو اس کا حشر کریں گے۔ آذر چونکا اور ریشما کو دیکھنے لگا۔ ریشما نے فوراً کہا، یہ نواب زادی نازنین ہے، نواب صاحب کی اکلوتی صاحبزادی اور ہماری مالکن۔ میرے بارے میں سن کر وہ چپ ہو گیا۔ اس نے بے اختیار نظریں جھکا لیں۔ وہ گندمی رنگت، اچھے ناک نقشے والا لڑکا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا کرتے ہو؟ وہ جھجک کر بولا، جی ایک ورکشاپ ہے، وہ چلاتا ہوں۔ اچھا۔ میں باہر جانے لگی۔ پیچھے ریشما نے آذر کو گھر کا خیال رکھنے کا کہا اور وہ کھلاتی ہوئی میرے پیچھے بھاگی۔ ارے نازنین، رکے تو صحیح۔ میں نے تیز تیز چلتے ہوئے گلی کی نکڑ پر موجود بابا کی گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، بابا کی گاڑی یہاں سے گزرے گی جہاں ہم اس وقت چل رہے ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے پہچان لیا تو پچھلے گیٹ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ یہ سن کر خوف کے مارے ریشما کانپنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی گھسیٹا۔ جیسے تیسے مرے مرے قدموں سے چلتی رہی۔ گیٹ پار کر کے ہم اندر آ گئے اور ریشما میرے کمرے میں آتے ہی قالین پر ڈھیر ہو گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا۔ کچھ دیر بعد اس کے اوسان بحال ہوئے اور اس نے بچ جانے پر سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، ارے بی بی، مجھے لگا نواب صاحب نے ہمیں دیکھ لیا ہے، میری تو جان نکل گئی تھی۔ تم بھی نا کتنی ڈرپوک ہو ریشما، بھلا بابا ہمیں کیسے پہچانتے؟ میں نے تو چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ تبھی ملازمہ نے دستک دی۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا، بی بی جی، نواب صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ کر آؤ بی بی نازنین اپنے کمرے میں ہے یا نہیں۔ میں ملازمہ کی بات سن کر بے چین ہو گئی اور ریشما کا چہرہ بھی زرد نظر آنے لگا۔ کیوں؟ کوئی کام تھا کیا بابا کو؟ ملازمہ نے کہا، نہیں بی بی، بس نواب صاحب نے کہا تھا کہ دیکھ کر ان کو بتاؤ۔ خیر، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ ریشما نے زرد چہرے کے ساتھ مجھے دیکھا۔ نہ بی بی جی نہ، یقیناً انہیں شک ہو گیا ہے، انہوں نے اسی لیے ملازمہ کو بھیجا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی۔ ریشما، میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل بھی گیا تب بھی وہ کچھ نہیں کہیں گے، اور تم فکر نہ کرو، میری وجہ سے تمہاری شامت نہیں آئے گی، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے نکلی، دادی جان کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں بابا سے ٹکراؤ ہو گیا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، کہاں جا رہی ہو؟ کہیں نہیں بابا، دادی کے پاس۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتے رہے۔ چند لمحے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے جاؤ۔ میری جان میں جان آئی تو میں آگے بڑھ گئی۔ ریشما کی بات درست تھی، بابا کو واقعی شک ہو گیا تھا۔ دادی کے پاس جا کر میں انہیں ایک کہانی پڑھ کر سنانے لگی۔ کہانی پڑھتے پڑھتے اچانک میری نظروں میں آذر کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بھی تو ایسا ہی تھا، کسی کہانی کے ہیرو جیسا، خوبصورت، شریف، اچھے اخلاق والا۔ میں کہانی میں گمسم ہو گئی۔ دادی جان نے میرا کندھا ہلایا۔ میں نے ہڑبڑا کر انہیں دیکھا۔ ارے کس سوچ میں پڑ گئی؟ کچھ نہیں، دادی مسکرا دی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اسی ادھیڑ بن میں رات ہو گئی۔ جب میں نیند کی وادی میں اتری تب بھی میرے خیالوں میں آذر کا تصور بسا ہوا تھا۔ اگلے دن میں پھر گھر سے نکلنے کے لیے کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ میں نے ریشما کو بلایا اور باتوں ہی باتوں میں اس سے سرسری طور پر آذر کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس دن میں گھر سے نہ نکل سکی کیونکہ بابا گھر پر موجود رہے اور ان کے ہوتے ہوئے باہر جانے میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ اسی لیے وہ دن میں نے کتاب پڑھتے اور دادی کے پاس بیٹھ کر گزارا۔ اگلے دن بابا کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں نے ریشما کو ساتھ لیا اور نکل کھڑی ہوئی۔ اس وقت ہم ریشما کے گھر پر موجود تھے۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے مجھے چائے پینے کی پیشکش کی تو میں نے خوشی خوشی منظور کر لی۔ اسی وقت آذر اس کمرے میں آ گیا۔ میں نے کہا، آؤ بیٹھو۔ ریشما چائے بنانے چلی گئی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، نہیں جی، میں نواب زادی صاحب کے پاس کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ تب تو پھر نواب زادی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ مجھے اٹھتا دیکھ کر جلدی سے بیٹھ گیا۔ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ وہ چائے بنا کر لے آئی۔ بی بی جی، اب چلیں؟ چائے پینے کے بعد اس نے کہا، تو مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔
اس کے بعد میں اکثر ریشمہ کے گھر آنے لگی تھی۔ مجھے عاذر اچھا لگا تھا، اس سے مل کر خوشی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی کبھار مجھے عاذر کی آنکھیں بہت لال سرخ نظر آتی۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا، تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے، اتنی لال کیوں ہے؟ وہ ہنس کر کہتا، تمہارے ہجر میں جا کر لال ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ میں نے گھبرا کر اس کے دیکھا، اس کے جسم سے ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جیسی میں نے اس دن وہاں محسوس کی تھی جب میں اور ریشمہ برگد کے درخت کے پاس بیٹھے تھے۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ عاذر بہت محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ میرے چہرے پر جھکا اور اس نے اپنے جلتے ہوئے ہونٹ میرے گال پر رکھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتا رہتا، مگر میں نے اسے ایک حد سے آگے نہ بڑھنے دیا۔ میں سکتہ سی کھڑی رہ گئی دروازہ کھلنے کی آواز پر۔ میں نے جب چونک کر پلٹ کر دیکھا اور مجھے ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ دروازے میں بابا جانی کھڑے تھے۔ میں نے بوکھلا کر عاذر کو دیکھا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ عاذر نے گھبرائی آواز میں سلام کیا۔ بابا جان نے جواباً زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ دھان پان سا تھا، تھپڑ کھاتے ہی الٹ کر پیچھے جا گرا۔ عاذر خوف زدہ ہوتے ہوئے اٹھ کر بولا، آپ مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بتائیے تو صحیح نواب صاحب، آخر میں نے کیا ہے؟ میں نے بوکھلا کر عاذر کو دیکھا، اس کا دماغ تو نہیں چل گیا جو وہ بابا سے پوچھ رہا ہے؟ کچھ دیر پہلے جو ہوا اس کے بعد تو اصولاً بابا کو ہم دونوں کو ہی گولی مار دینی چاہیے تھی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بابا کے ہاتھ میں پستول تھا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ انہوں نے عاذر کو پستول کا دستہ رسید کرتے ہوئے کہا، کیا ہے؟ ہمارے عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی پوچھتا ہے، تم نیچ انسان، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ہماری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اسے مارنے لگے۔ تب وہ بلبلاتے ہوئے بولا، نواب صاحب میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کب چھوا آپ کی بیٹی کو؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں میں اس کمرے میں کیسے آیا، میں بے قصور ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر بابا پر اس کے جھوٹ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جو وہ دیکھ چکے تھے وہ کافی تھا۔ انہوں نے پستول سیدھا کیا اور عاذر کے سر میں گولی داغ دی۔ میں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں نے خود کو کمرے میں پایا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، میرے بیڈ سے ذرا فاصلے پر ملازمہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے کہا، ریشمہ کہاں ہے؟ میں نے بے چین ہو کر پوچھا، کہاں ہے ریشمہ، بتاؤ؟ وہ روتے ہوئے بولی، جی ریشمہ اور اس کے سارے گھرانے کو نامعلوم لوگوں نے مار دیا ہے۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ سن کر میں چیخنے لگی، مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر کو بھاگی، ملازمہ نے مجھے پکڑ لیا۔ میری چیخیں سن کر حویلی میں موجود دوسرے ملازمین بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ سب ملازموں نے مجھے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں تڑپتی ہوئی جانے کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی، ایک سرد لہر جسم سے گزرتی محسوس ہوئی۔ آنکھ کھل گئی، میں نے کمرے میں دیکھا، اندھیرے میں کوئی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی ملازمہ ہوں گی، آواز دے کر کہا، کون ہے وہاں؟ مگر چند قدم چلنے کے بعد اندھیرے میں وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تب دروازے پر بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ غصے میں بول رہے تھے، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ میں نے دادی کی آواز سنی۔ دادی روتے ہوئے کہہ رہی تھیں، دیکھو زمان، تمہاری بات درست ہے بیٹا، مگر ابھی وہ کم عمر ہے، تمہاری اکلوتی اولاد ہے، اس کی یہ غلطی معاف کر دو۔ بابا نے غصے سے دروازے کو لات ماری۔ ایک دھماکے سے دروازہ کھول کر اندر آ گئے۔ میں نے زور سے آنکھیں میچ لیں، میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ جو انسان اتنے سارے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بابا نے مجھے جھنجھوڑا تو میں سہم کر چیخنے لگی۔ دادی نے زبردستی ان سے مجھے دور کیا۔ بابا ہانپتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے اور نفرت سے بولے، سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی تم نے، تم جیسی نافرمان اولاد سے بہتر تھا رب مجھے بے اولاد رکھتا، کتنا اچھا ہوتا۔ میں سسکیاں لینے لگی۔ دادی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، زمان، تمہیں ماں کے آنچل کا واسطہ ہے، اس کی جان بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ دادی نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں بیڈ سے اٹھ کر بابا کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ بابا نے دادی کو اٹھایا، ان کے سر پر چادر رکھی اور مجھے بغیر دیکھے کمرے سے نکل گئے۔ دادی جان اٹھ کر میرے پاس آ گئیں۔ میں دادی کے ساتھ لگ کر بری طرح رونے لگی۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دادی، میں مانتی ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مگر کیا یہ انصاف ہے؟
میری ایک غلطی کی سزا پورے گھرانے کو دے دی جاتی، ریشما کے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ دادی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، یہاں اکثر بے گناہوں کی جان لی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہی دادی بھی چلی گئیں۔ میں اپنی سہیلی ریشما اور عاذر کو یاد کر کے رونے لگی۔ تبھی سرد ہوا کا جھونکا مجھے اپنے گال پر محسوس ہوا۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا، بند کمرے میں جس کی سب کھڑکیاں دروازے بند تھیں۔ ہوا کا جھونکا کہاں سے آیا؟ میں اٹھ کر کھڑکی کی طرف بڑھی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے کہا، آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آ گئی اور سر جھکا کر بولی، نازنین بی بی، نواب صاحب کا پیغام ہے، آپ اپنا سامان پیک کریں۔ ان کا پیغام ہے آپ کو دوسری حویلی میں جا کر رہنا ہوگا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی، بہت پریشانی تھی۔ دوسری حویلی؟ مگر کیوں؟ یہ سوچ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ دادی میری طرف ہی آ رہی تھی۔ دادی جان، بابا مجھے دوسری حویلی میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ دادی نے دکھی لہجے میں کہا، میرے کہنے پر تمہارے بابا نے جان بخشی کر دی ہے، مگر انہوں نے تمہارے لیے سزا تجویز کی ہے۔ وہ بطور سزا تمہیں دوسری جاگیر پر موجود حویلی میں بھیج رہے ہیں۔ وہ اب تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ میں شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ ملازمہ نے میرا سامان پیک کروایا اور سامان اٹھا کر لے گئی۔ میں دادی سے گلے مل کر روتی رہی اور پھر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دادی نے مجھے روتے ہوئے الوداع کہا۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھتی رہی۔ میں گمسم بیٹھی تھی۔ میں نے ریشما سے وعدہ کیا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہونے دوں گی، مگر میں کچھ بھی نہ کر سکی۔ میرے قدم لڑکھڑائے ضرور تھے، مگر اس کی سزا مجھے نہیں، عاذر، ریشما اور اس کے ماں باپ کو دی گئی۔ میں بے آواز روتی رہی۔ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، تب چونکی جب گاڑی رکی۔ میرے ساتھ ایک ملازمہ کو بھیجا گیا تھا جو بابا جانی کی منہ چڑھی ملازمہ تھی۔ معمولی سے معمولی بات کی خبر بھی انہیں دیتی تھی۔ گاڑی رکی تو اس نے مجھے جھنجھوڑا، بی بی جی اتر آئیے۔ گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر طنز تھا۔ میں نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر آئی۔ وہ جنت ہی تھی جس نے میری مخبری کی تھی، اور بابا ریشما کے گھر تک پہنچ گئے۔ اب شاید یہاں اسے مجھ پر نگران بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں آگے بڑھی تو ملازمہ جلدی سے آئی اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ میں بستر پر گر کر رونے لگی۔ زخم کتنا ہی بڑا ہو، وقت تمام زخموں پر مرہم لگا دیتا ہے، اور میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ 3-4 دن بعد میں نے خود کو سنبھالا اور خود کو مصروف کرنے کے لیے کتابیں پڑھنے لگی۔ میرا اکثر وقت کتابوں میں گزرتا۔ اس دن بھی میں اسٹڈی روم میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس وقت میں صرف کتاب پڑھتی تھی، یہ بات سب جانتے تھے، لہٰذا کوئی بھی میری مصروفیت میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ تاہم میں نے نرم آواز میں کہا، آ جائیے۔ میں کتاب کے درمیان ہاتھ رکھ کر چند لمحے تک منتظر نگاہوں سے دروازے کو دیکھتی رہی، مگر کسی نے اندر نہ جھانکا۔ لمحہ بلمحہ کہانی بڑے دلچسپ موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ دوبارہ دستک ہوئی۔ اب تو میں جھنجھلا گئی، ارے بھائی کون ہے؟ آ جاؤ اندر، دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر کافی چند لمحوں تک تو خاموشی چھائی رہی۔ پھر دروازہ کھلا مگر اندر کوئی نہ آیا۔ مجھے تعجب ہوا کہ آخر دروازہ کھولنا ہی تھا اور اندر نہیں آنا تھا تو کیا تک تھا؟ عجیب بے وقوف ملازم ہے۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، راہداری خالی تھی۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہو۔ خیر، میں دوبارہ بیٹھ گئی اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ دوبارہ کتاب پڑھنی شروع کر دی۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اس بار زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا۔ میں اس دھماکے سے بری طرح اچھل پڑی۔ آخر یہ کون تھا جو ایسی حرکتیں کر رہا تھا؟ میں نے بآواز بلند پوچھا، کون ہے؟ ورنہ میں تمہارا حشر کر دوں گی، میرے سامنے آؤ۔ جواباً عجیب سی ہنسی سنائی دی، گویا کوئی مجھے بیوقوف بنا کر ہنس رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ میں ہنسی کی آواز کے مرکز کو کھوج رہی تھی۔ سامنے کی دیوار سے جیسے یہ آواز آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی دیوار پر پرچھائی دکھائی دینے لگی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے پرچھائی کو دیکھنے لگی۔ میری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ اب وہ محض ایک پرچھائی نہیں بلکہ اس جگہ جیتا جاگتا انسان کھڑا تھا، اچھا خاصا خوبصورت نوجوان۔ اس کے سنہری بال، نیلی آنکھیں بہت دلکشش تھیں۔ میں نے خوف زدہ آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ وہ میری جانب دیکھ کر بڑی محبت سے مسکرایا۔ اس کے جسم سے بڑی عجیب خوشبو پھوٹ رہی تھی اور یہ خوشبو مجھے جانی پہچانی لگی۔ وہ 2 قدم آگے آیا، میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے مجھے ڈرتے ہوئے کہا، ڈرو مت نازنین، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے دہشت زدہ انداز میں کہا، تم ہو کون اور کیا چاہتے ہو؟ میں خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مجھے باہوں میں سمیٹ لیا
اس کا لمس پتہ نہیں کیوں جانا پہچانا لگتا تھا۔ خوشبو بھی بار بار ذہن کے بند دریچے پر دستک دے رہی تھی۔ اچانک مجھے یاد آ گیا، یہ خوشبو میں نے عازر کے جسم سے اٹھتی محسوس کی تھی۔ میں فوراً وہاں سے نکل آئی اور دم بخود ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ عازر، تم عازر ہو؟ میرے منہ سے الفاظ ہی نہ نکل رہے تھے۔ وہ کچھ لمحات تک چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میں عازر نہیں، مگر عازر میں تو جو تم دیکھتی تھی وہ میں ہی تھا۔ میں نے بدحواس ہو کر پوچھا، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، عازر کے جسم سے جو خوشبو پھوٹتی تھی وہ میری تھی، اور میری آنکھوں کو غور سے دیکھو۔ تمہیں لگتا ہے یہ آنکھیں عازر کی ہیں، مگر یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ جب تم عازر کے ساتھ ہوتی تھی تب عازر کا جسم اس کا نہیں میرا ہوتا تھا۔ جو میں چاہتا تھا عازر وہی کرتا تھا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ آخر یہ کیسی نہ سمجھ میں آنے والی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اپنا چکراتا ہوا سر تھام کر نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، تم کیا بول رہے ہو؟ میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک انسان کا وجود اس کے علاوہ آخر کیسے کسی اور کے قبضے میں جا سکتا ہے؟ اس نے کہا، ایسے ہی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور حیران تب ہوئی جب میں نے اسے اپنا روپ لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ عازر کے روپ میں آ چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ساکت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ قریب بیٹھتے ہوئے بولا، وقت آ چکا ہے ناظرین کہ میں تمہیں اپنے بارے میں حقیقت بتا دوں۔ در حقیقت میں جنزادہ ہوں اور میرا نام سائق ہے۔ میں نے پہلی بار تمہیں تب دیکھا جب تم برگد کے پیڑوں کے پاس پتھر پر بیٹھی تھی۔ میں بے حد آوارہ گردی کر چکا تھا۔ ایک سے ایک حسین لڑکیاں دیکھی ہیں میں نے، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا تو تب تم پر مر مٹا۔ مجھے لگا میری تلاش ختم ہوئی، مگر میں کسی ایسے روپ میں تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا کہ تم میں بلا وجہ کا ڈر بھی پیدا نہ ہو اور تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو، اور ایسا روپ مجھے سوائے عازر کے کہیں نہ ملا۔ ریشما کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد اس کے باقی خاندان والوں کے بارے میں جاننا میرے لیے بالکل مشکل کام نہیں تھا۔ سو میں نے عازر کے بارے میں جان کر ریشما کے گھر میں تم سے ملنے کا فیصلہ کیا، اور دیکھو میری خوش قسمتی کہ تم بھی میری طرف مائل ہو گئی، مگر پھر اس ملازمہ نے تمہیں ریشما کے لباس میں حویلی سے نکلتے دیکھ کر تمہارا پیچھا کیا۔ تمہارے بابا کو اس نے سب کچھ بتا دیا اور وہ غصے میں ریشما کے گھر پر چڑھ دوڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اگر تم جنزادے تھے تو تم نے انہیں بچایا کیوں نہیں؟ انہیں مرنے کیوں دیا؟ وہ ایسے مسکرایا جیسے کوئی بزرگ کسی چھوٹے بچے کی احمقانہ بات پر مسکراتا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کہا تمہیں کہ وہ مر گئے ہیں؟ وہ سب زندہ ہیں۔ میں بری طرح اچھل پڑی۔ میرے لیے یہ خبر ہرگز کسی بم سے کم نہ تھی۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا مطلب؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا نے وہاں ریشما کے گھر میں میری آنکھوں کے سامنے عازر کو گولی ماری تھی۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، یہی تو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ عازر دراصل کبھی شہر سے آیا ہی نہیں تھا۔ وہ میں تھا جو عازر کے روپ میں ریشما کے گھر میں اتنے دن رہا۔ جب تمہارے بابا نے اپنے تئیں مجھے مارا تو میں نے اسے اور وہاں موجود ہر شخص کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ تمہارے باپ کا خیال تھا کہ اس نے سارے خاندان کو ختم کر دیا ہے، مگر وہ غلط تھا۔ اس نے اور اس کے لوگوں نے وہی دیکھا جو میں دکھانا چاہتا تھا اور جو میں ان سب کو دکھا رہا تھا۔ ریشما اور اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے زندہ ہیں، اور میں نے ان سب کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ اتنی بڑی خبر سن کر، یہ ناقابل یقین بات سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو کپ کپ آنے لگے تھے۔ میری پلکیں خوشی سے لرز رہی تھیں۔ ریشما میری سہیلی زندہ تھی۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا اور پوچھا، اب تم بتاؤ پھر کیا چاہتے ہو؟ تب سائق نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم میری محبت کا جواب محبت سے دو گی؟ میں نے اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ایک نظر ڈالی اور پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میری اور سائق کی شادی کو آج کئی سال بیت چکے ہیں۔ بابا جانی نے خود یہ شادی کروائی تھی، اور سائق نے بابا کو کیسے اس شادی پر آمادہ کیا یہ بات میں نہیں جانتی۔ البتہ میں سائق کے ساتھ خوش ہوں اور
ہم دونوں اپنی زندگی میں خوشحالی سے گزار رہے ہیں، مگر ہاں کبھی کبھار جب ریشما اپنی سہیلی کی یاد مجھے ستاتی ہے تو سائق مجھے اس سے ملوانے لے جاتا ہے۔ ہم دونوں سہیلیاں پہروں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔